بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں راؤ مدثر اعظم اور میرے ساتھ مہمان ہیں ڈاکٹر سلیم راؤ صاحب جو صدر ہیں پاکستان محافظ پارٹی کے۔ آج ہم ڈاکٹر صاحب سے پچھلے دنوں ایک جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے جعفر آباد ٹرین حادثہ، اس کے بارے میں بات کریں گے اور ان کی رائے لیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اخبارات میں پڑھا، ٹیلی ویژن پہ دیکھا اور ساری قوم نے دیکھا کہ ایک واقعہ پیش آیا بلوچستان میں جعفر آباد میں کے مقام پر ٹرین کا ایک سانحہ ہوا، جہاں پہ BLA جو کہ بلوچ لبریشن آرمی ہے، ان کے کچھ دہشت گردوں نے پاکستان میں ریلوے کے نظام کو تہوبالہ کرنے کے لیے اور دہشت گردی پھیلانے کے لیے ایک ٹرین حادثہ ہوا، وہاں پہ ٹرین پہ حملہ کیا اور بہت سے مسافروں کو انہوں نے شہید کر دیا اور جرگمال بنا لیا۔ پھر اس خبر کے آنے کے بعد جو پاکستان کی آرمی ہے اور جو پاکستان کے ادارے ہیں، جو سیکورٹی ایجنسیاں ہیں، انہوں نے کوئک رسپانس کیا اور دہشت گردوں کو راستے ختم کر دیا، ان کا قلاقمہ کر دیا، بلکہ جو مسافر تھے، جو ہوسٹس کیے ہوئے تھے، جرگمال بنائے ہوئے تھے، ان کو بھی انہوں نے بحفاظت رہا کروا لیا۔ جبکہ سیکورٹی ایجنسیز کے آنے سے پہلے جو ایک واقعہ پیش آیا تھا، افسوسناک واقعہ، جس میں کہ غالباً 26 جو مسافر تھے وہ شہید ہو چکے تھے، ان میں کچھ سیکورٹی ایجنسیز کے لوگ تھے، FC کے لوگ تھے۔ لیکن اس کے بعد اتنے پروفیشنل طریقے سے ہمارے کمانڈوز نے وہ ایکشن کیا، مزید کوئی کیجولٹی نہیں ہو سکی۔ تو یہ جو ایک واقعہ پیش آیا تھا، افسوسناک واقعہ، اس کا پس منظر بیان کیجیے گا کہ یہ واقعہ، ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں، اور جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا، جو اس کے ذمہ داران ہیں، ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اور ہم پاکستان کے جو لوگ ہیں ایسے واقعات سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایسے واقعات وہاں جنم لیتے ہیں جہاں عدل نہیں ہوتا۔ عدل نہیں ہوتا تو پھر امن نہیں ہوتا، احساس محرومی ہوتا ہے۔ اس میں آپ تسلیم کریں گے کہ بلوچستان میں جو عمراء اور غربا کا فرق ہے، جو حکمرانوں اور عوام کا فرق ہے، وہ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ بلوچستان کے عوام آج بھی محروم ہیں اور ان کو پھر احساس محرومی صاحب، میں معذرت چاہوں گا، آپ کی بات میں اس پہ میں نے مداخلت کر دی۔ گزارش یہ ہے کہ بلوچستان کے جو عمراء ہیں اصل میں وہی بلوچستان کے حکمران ہیں۔ بلوچستان میں ایک وڈیرا سسٹم ہے، وہاں پہ بڑے بڑے قبائل ہیں، جو ان قبائل کے جو سربراہان ہیں اصل میں وہی وہاں کے حکمران رہے ہیں اور اب بھی موجود ہیں۔ آپ بگٹی قبائل دیکھ لیں، مری قبائل ہے، مینگل ہیں، جتنے بڑے بڑے قبائل ہیں، کاکڑ ہیں، یہ ماضی میں بھی اور حال میں یہی حکمران ہیں۔ کیا یہ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں کہ انہوں نے اپنے علاقوں کو احساس محرومی کا شکار رکھا اور وہاں ترقی نہیں ہونے دی؟ وہی تو ذمہ دار ہیں، اصل ذمہ دار وہی ہیں وہاں کے۔ لیکن وہاں پہ جو ریئیکشن تو ان کے خلاف نہیں ہے، وہ تو پاکستان کی فوج کے خلاف ہے، یا پاکستان کے عوام کے خلاف ہے، یا پاکستان کی ریاست کے خلاف ہے۔ دیکھیں، آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی، دیسی کہاوت، دیہاتی کہاوت، کہ کمہار کو جب غصہ آتا ہے کمہاری پہ تو وہ کمہاری کو نہیں مار سکتا، وہ گدھے کو مارتا جا کے۔ تو اسی طرح سے عوام یا دہشت گرد تنظیمیں جنم کیوں لیتی ہیں؟ احساس محرومی۔ اور دوسرا پھر سپورٹ ہوتی ہے، جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں، وہ موقع دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسے حالات بن گئے ہیں کہ ان کو سپورٹ کر کے اور ملک کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے۔ ایسا دیکھیں، جو بلوچستان کے واقعات ہیں، آپ ان کی اگر تاریخ دیکھیں، یہ شروع سے چلے آ رہے ہوں گے، لیکن کچھ محدود پیمانے پہ۔ لیکن جب سے پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، جب سے ایٹمی پاکستان ڈکلیئر ہوا، یہ تب سے ایسے واقعات میں تیزی آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دشمن کو کبھی بھی آپ دوست نہ سمجھیں اور کمزور نہ سمجھیں۔ جب آپ نے یہ شو کر دیا کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں، ہم طاقتور ہیں، اب آپ کی طاقت کو دشمن ڈی اسٹیبلائز کرے گا، ہمیشہ کرے گا، آپ اس پہ اعتماد بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، ملک کو سٹیبل کرنا چاہیے۔ تو جو اب دیکھیں، صوبہ خود مختاری ہے، ہر صوبے کو اس کا حصہ مل رہا ہے۔ تو جو بلوچستان کی حکومت ہے ان کو چاہیے کہ قوم کا احساس محرومی دور کرے، ان کے لیے انفراسٹرکچر بنائے، اسکول بنائے، سڑکیں بنائے، ملازمت کے لیے کوئی انتظامات کرے، عوام کو احساس ہو کہ ان کی ہمدرد ہے حکومت۔ ڈاکٹر صاحب، جو بلوچستان کا سالانہ بجٹ ہے، اس کا تیسرا حصہ بھی بلوچستان سے ریونیو کی شکل میں ریکور نہیں ہوتا۔ وفاق
جو بلوچستان کو دیتا ہے پیٹرول کی یا گیس کی رائلٹی ملتی ہے، اس کے علاوہ جو صوبے باقی صوبے ہیں وہ اپنے حصے میں سے اپنا پیٹ کاٹ کے بلوچستان کے اخراجات پورے کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ قربانی اس میں پنجاب دے رہا ہے، سب سے زیادہ بدنام بھی پنجاب ہو رہا ہے۔ پنجاب اپنے حصے میں سے ایک بہت بڑی مقدار جو رقم کی ہے وہ بلوچستان کو ہر سال ادا کر رہا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ یہ بجٹ خرچ کہاں ہو رہا ہے۔ یہ خرچ کرنا وہاں کی مقامی حکومتوں نے۔ یہی تو میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں کہ پنجاب نے بھی دے دیا، سندھ نے بھی، KPK نے، سب نے، وفاق نے دے دیا، بہت کچھ، سب کچھ، سارا ہی کچھ دے دیا بلوچستان کو، مان لیے، لگتا کہاں ہے؟ یہ تو وہ بتائیں گے نا جنہوں نے ان جو بیچارے جو غریب قبائل کے جو غریب بلوچ ہیں، جن کو انہوں نے یہ اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ تعلیم حاصل۔ اب دیکھیں جتنے بڑے بڑے ہمارے یہ جو لیڈران ہیں، جو جتنے قبائلی سردار ہیں، وہ خود کہاں پڑھے ہوئے ہیں؟ جو اکبر بگٹی صاحب تھے ان کی تعلیم اچھن کی ہے، ان کے بچے وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ مینگل صاحب نے کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ ان کے اگر آپ ان کو انویسٹیگیٹ کریں، ان کے بارے میں کچھ معلومات لیں، پر آپ کو پتہ چلے گا کہ لاہور، اسلام آباد اور کراچی کے سب سے مہنگے اور پوش علاقوں میں ان کے محلات ماں کریں۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب حکمران، حکام اور عوام، ان کے اندر گیپ زمین اور آسمان کا ہوتا ہے تو احساس محرومی جنم لیتا ہے، اور احساس محرومی ایسی بری چیز ہے کہ پھر دہشت گرد تنظیمیں بنتی ہیں، وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے کہ ایٹمی پاکستان ہندوستان کے بارے میں نہیں ہے، ایٹمی پاکستان امریکہ کے بارے میں نہیں ہے، ایٹمی پاکستان اسرائیل کے بارے میں نہیں ہے۔ اب وہ سارے جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کوشاں ہیں، وہ ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں کہ جو سے محرومی کا رونا روتے ہیں۔ دیکھیں انڈیا تو دشمن ہے، ڈائریکٹ دشمن ہے، اور ساتھ بارڈر ہے، وہ تو کسی صورت بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم ایٹمی طاقت ہوں، اور وہ اس کے لیے تو ناقابل برداشت چیز ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس ایک ایٹم کی بجائے 10 ایٹم بھی ہوں تو امریکہ کو کیا فرق پڑے گا؟ امریکہ کی طاقت کا ایسا پاکستان نہ صرف ایٹمی پاکستان بلکہ پاکستان ایک اسلامی ملک بھی ہے، اسلامی بھی ہو، ایٹمی بھی ہو، اسلامی فوبیا تو بہت آج کل پھیلا ہوا ہے۔ نہیں، وہ اسلام فوبیا نہیں، اصل میں دنیا اسلام سے نہیں ڈرتی، دنیا ان لوگوں سے ڈرتی ہے جو دہشت گردی کرتے ہیں۔ اسلام سے اگر دنیا ڈرتی تو اس مسلمانوں کو دنیا قریب نہ آنے دیتی۔ تبلیغی جماعت پوری دنیا میں کیوں جاتی ہے؟ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں نا، انہیں نہ امریکہ روکتا ہے، نہ رشیا روکتا ہے، نہ یورپ روکتا ہے، انہیں کوئی نہیں روکتا۔ اسلام سے کوئی خوف نہیں ہے کسی کو۔ اسلام کے نام پر جو دہشت گرد بنتے ہیں اس سے تو ہم بھی ڈرتے ہیں اور دنیا بھی ڈرتی ہے۔ تو اسلام فوبیا نہیں ہے، اصل میں دہشت گردوں کا فوبیا ہے، اور وہ ہونا چاہیے۔ دہشت گردی دنیا میں نہیں ہونی چاہیے، اور بلکہ ابھی جو اقدامات ہو رہے ہیں یہ ٹرمپ صاحب کی وجہ سے جو جنگیں بند ہو رہی ہیں اور وہ امن کی طرف جا رہے ہیں، تو ابھی تو ہمیں اچھا ہی لگ رہا ہے کہ اچھے اقدامات ہیں، جنگیں بند ہونی چاہیے۔ اور لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسانوں کے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، بنیادی حقوق ملنے چاہیے، چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا پنجاب میں ہو یا سرحد اور سندھ میں ہو، کہیں بھی ہو۔ جب یہ نہیں ہوتا تو اس سے ایک بغاوت جنم لیتی ہے۔ اب اس بغاوت کو کچلنے کے لیے پھر کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اداروں کو ٹھیک ہے کہ احساس تو ہونا پڑتا ہے، لیکن بلوچستان میں اتنے بڑے بڑے ریگستان ہیں اور کہ وہاں پہ ہر وقت مانیٹرنگ آسان بھی نہیں ہے۔ اب وہاں پہ جو دہشت گردی ہوئی ہے تو اس میں جو پھر ایکشن لیا گیا ہے وہ ایکشن قابل ستائش ہے، وہ پرومپٹ ایکشن ہے بہت۔ ایک بھی یرغمالی شہید ہوئے بغیر سب کو بازیاب کروا لیا گیا، اور جو یرغمالی نہیں، یرغمال شدہ جو لوگ تھے اور جو یرغمالی تھے یعنی دہشت گرد تھے، ان سب کو وہیں پہ ہلاک بھی کیا گیا ہے۔ تو ایکشن تو بہت کامیاب ہوا کہ بغیر جانی نقصان کے ان کو اغوا شدہ لوگوں کو بازیاب کروایا گیا ہے، یہ اداروں کی کامیابی ہے۔ لیکن ایسے حالات ہونے نہیں چاہیے۔ اس کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم ملک کے اندر اپنا احتساب کریں کہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے صوبوں میں چاہے کوئی بھی صوبہ ہو، احساس محرومی کیوں ہے؟ اگر ان کو لوگوں کو پتہ چلے کہ جو بجٹ ملا ہے وہ استعمال ہوا ہے عوام پہ، تو احساس محرومی نہیں آئے گا، اور انہیں پتہ ہو کہ شہنشاہ عیاشی کرتے ہیں اور عوام بھوک سے مرتی ہے، تو پھر احساس محرومی جنم لیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایسے واقعات کو روکنے کے لیے اور ایسے واقعات ہونے کے بعد کیا پاکستان میں سیاسی اتفاق و اتحاد کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان پولیٹیکلی بھی اسٹیبلائز ہو؟
اگر یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو ایسے واقعات کو روکنے میں مزید مدد ملے گی. دیکھیں استحکام، سیاسی استحکام اور سب کا مل کے پاکستان کے بارے میں سوچنا یہ تو ہر حال میں لازمی ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. اور ایسے کسی واقعے سے فائدہ اٹھانا یا اس کو ایکسپلائٹ کرنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. یہ اگر کوئی پسندیدہ بات ہے. ایکسپلائٹیشن کسی چیز کی ہو بھی تو ود ان لمٹس ہونی چاہیے، ود ان اخلاقیات ہونی چاہیے. پولیٹیکل گین کے لیے نہیں ہونی چاہیے، پولیٹیکل گیم کے لیے نہیں ہونی چاہیے، ووٹ سکورنگ کے لیے نہیں ہونی چاہیے. بلکہ میں کہتا ہوں یہ جتنے ہمارے حکمران کارکردگی دکھاتے ہیں نا، یہ ووٹ خریدنے کے لیے کرتے ہیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ایز اے ہول نیشن بنانی چاہیے، قوم بنانی چاہیے. جو یہ فردن اقدامات کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں تقریباً، حتیٰ کہ میں کہتا ہوں قومی خزانے سے 1 روپیہ بھی اگر کسی کو کوئی مفت دیتا ہے وہ قوم کے ساتھ خیانت کرتا ہے، وہ خزانے سے خیانت کرتا ہے. وہ حکمران قوم کا مخلص نہیں ہے، وہ اپنا ووٹ بنانے کے لیے قومی خزانے کو لوٹاتا ہے، چاہے وہ غریبوں کے دیتا ہے، مگر غریب کو اس طریقے سے دے کہ غریب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. یہ خزانے بانٹنا یہ کوئی کمال نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اس واقعے اور سامنے کے بعد پاکستان کی قوم کو کیا پیغام دیں گے اور پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو کیا پیغام دیں گے؟ سیکورٹی ادارے تو خود سمجھ جاتے ہیں ان حالات سے، اور اس کے بعد وہ اپنا لاہ عمل تبدیل کرتے ہیں کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں. تو وہ تو یقیناً ہونا ہے. اور عوام کے لیے تو پیغام کیا دیں گے؟ پسی ہوئی عوام ہے، غریب عوام ہے، مظلوم محروم محکوم عوام ہے. پیغام تو ان حکمرانوں کے لیے جو ظالم سارا ملک کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، قوم کے اوپر لگتا نہیں ہے، قوم کا انفراسٹرکچر بنتا نہیں ہے. 100% تعلیم حکمران کا فرض ہے، اگر نہیں کرتا تو وہ ظالم ہے. اور تعلیم سب کو مل جائے، روزگار کے دروازے کھل جاتے ہیں، پڑھا لکھا انسان پوری دنیا میں کہیں بھی جا کے. اور سر اس وقت پاکستان بھر کی جو یونیورسٹیز ہیں، جسے جو سرکاری یونیورسٹیز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، میڈیکل کالجز ہیں، وہاں پہ بلوچستان کا کوٹا ہے. اور بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے یہاں پہ فری ایجوکیشن ہے، ان کو یہاں پہ ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. لیکن وہاں سے ایک اور جو مسئلہ درپیش آیا وہ یہ آ رہا ہے، جو ہی نوجوان یہاں پہ آتے ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں آئے یا کسی میڈیکل کالج میں آئے، وہ یہاں پہ آ کے بھی ایک گروپ بنا لیتے ہیں، اور گروپ بنا کے بھی وہ ڈومینیٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس یونیورسٹی کے ماحول کو، تعلیمی ادارے کے ماحول کو بھی اوورآل وہ خراب کرتے ہیں. اب یہ جو وفاق کے ادارے ہیں، جو ہمارے جو فیصلہ کن طاقتیں ہیں، جو فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، انہوں نے بلوچستان کے نوجوانوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ان کے لیے دروازے کھول دیے باقی پاکستان کی یونیورسٹیوں میں داخلے کے، تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں. اس کے باوجود بھی اگر یہ کہا جائے کہ احساس محرومی ہی کا رونا رویا جائے، اور اس بات کو بھی اپریشیٹ نہ کیا جائے کہ وفاق نے، پنجاب نے، سندھ نے، KPK نے اپنے اداروں میں آپ کو داخلے دیے تاکہ آپ آ کے پڑھیں یہاں پہ اور ان سے فائدہ اٹھائیں، لیکن یہاں پہ آ کے وہ سیاست اور پھر وہی تنظیم سازی شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں داخلے دینا تو چلو اچھی بات تو کہہ لیں وقتی طور پہ، لیکن وہ یونیورسٹیاں جو آپ کے پنجاب میں ہیں بلوچستان میں کیوں نہیں ہیں؟ وہ کیوں ان کو جانا پڑتا ہے دوسرے صوبوں میں؟ وہ وہاں ہونی چاہیے. یہ بات درست ہے کہ وہاں کے لوگوں کو وہاں پہ سہولتیں ملیں. اگر پنجاب کے لوگوں کو پنجاب میں یونیورسٹیاں مل رہی ہیں، کوئٹہ نہیں جانا پڑتا، تو کوئٹہ والوں کو پنجاب کیوں آنا پڑتا ہے اس مقصد کے لیے؟ ویسے تو آنا جانا پورے ملک میں سب کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا ایک کوٹا مخصوص کر کے. اور کوٹا کتنا ہوتا ہے؟ کچھ % ہی ہوتا ہے نا، کوٹوں سے کام نہیں چلتا. کوٹا کچھ نہیں ہونا چاہیے. ہر جگہ بنیادی سہولتیں انسانوں کو ملنی چاہیے، خواہ وہ مسلم ہو نان مسلم ہو، وہ پنجابی ہوں، بلوچی ہوں، سندھی ہوں یا KPK کے. ہر شخص کو اس کی بنیادی ضروریات دینا، اس کے ڈور سٹیپ پہ دینا حکمران کا فرض ہوتا ہے. ہمارے حکمران ایسا نہیں کرتے، ظالم ہیں. جب سے بھی جتنے بھی آئے ابھی تک کسی نے بھی قوم کو انصاف نہیں دیا. ڈاکٹر صاحب بلوچستان کے نوجوان نہیں دی، اور روز نوجوان احساس محرومی کی بات کرتے ہیں اور وہ ہمارے اداروں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، جو BLA نام نہاد بنی ہوئی جو دہشت گرد تنظیم ہے. لیکن اب یہ دیکھیں کہ پنجاب کے لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو الگ کر لیتے ہیں، ان کو گولیاں مار دیتے ہیں. یہ کون سا احساس محرومی ہے؟ یہ تو صرف دہشت گردی ہے کہ اگر آپ بلوچ ہیں یا کوئی اور قوم کے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر پنجاب کے ہیں تو آپ الگ ہو جائیں، ان کے شناختی کارڈ چیک کر کے گولیوں کو شکار کر دیتے ہیں ان کو. یہ تو صرف دہشت گردی ہے، یہ کوئی احساس محرومی کی بات نہیں ہے. دہشت گردی ہے، کھلی دہشت گردی، اس میں کچھ ڈاؤٹ نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ان کی کم عقلی ہے، ان کی غلط فہمی ہے.
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب ان پہ ظلم کر رہا ہے، حالانکہ ظلم تو ان کے اپنے حاکم ان پہ کر رہے ہیں. جی ان کے حکمران، ان کے سردار ہمیشہ سے ان کے بلوچستان پہ حکومت بلوچوں کی رہی ہے، ان کے سرداروں کی رہی ہے. کسی پنجابی نے جا کے تو وہاں وزیر اعلیٰ نہیں بنا کوئی. سب اور بجٹ بھی سب کو مل رہا ہے، صوبائی خود مختاری ہے. تو جو ظلم ان پہ ہو رہے ہیں وہ تو بلوچی کر رہے ہیں، وہاں کے سردار کر رہے ہیں. وہ انتقام لیتے ہیں پنجابیوں سے، یہ غلط ہے. بہت شکریہ، آپ نے بڑی سیاست گفتگو کی اور جو ہمارے سلگتے مسائل ہیں بلوچستان کے، پاکستان کو، ان پہ بات. بہت شکریہ. تھینک یو.